بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں گے کہ کابینہ کا اجلاس ہوا ہے آزاد جموں کشمیر میں، اور اس میں 5 وزراء کا اس میں بائیکاٹ کرنا، اس میں شامل نہ ہونا، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں سردار تنویر الیاس، جو کہ اس وقت سینئر وزیر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے وہ صدر بھی ہیں۔ اور ان کے تحفظات کیا ہیں، ابھی تک ان کے تحفظات کیوں نہیں کلیئر کیا جا سکے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک نظر آ رہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو وزٹ ہوا ہے عمران خان کا لاہور کا، اس میں کینٹ، لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں جو شکست ہوئی ہے تحریک انصاف کو، ایون واہ کینٹ میں جہاں مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2015 کے الیکشن میں جب پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی، اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی 4 سیٹیں 6 سیٹیں تحریک انصاف لے گئی تھی، اور اب کی بار وہاں 8 سیٹیں مسلم لیگ نون لے گئی اور باقی جو ہے وہ تحریک انصاف کو ملی۔ راولپنڈی کینٹ میں عامر کیانی کا وہ بالکل یعنی ہلکا سمجھا جاتا ہے، اور ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے عامر کیانی پر، اور ایک سیٹ بھی وہ نہ نکال سکے۔ ان پہ 2-3 قسم کے بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں۔ ایک تو ان کو وفاقی وزیر بنایا گیا تو وہ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے، ان پہ الزام اربوں روپے کا، اور وہ کورٹ میں کیس ہے نیب میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ جنرل سیکرٹری ان کو دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ان کے جو قریبی ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے دی گئی کہ عامر کیانی کے اوپر صرف خان کے اوپر ایک احسان ہے کہ ان کا جو بنی گالا میں گھر ہے اس کے حوالے سے انہوں نے جو کنسٹرکشن جو ہے وہ ان کے اور ان کے فادر نے کروائی تھی، ان کا جو آپ کو دیکھا ہوگا ایک کیس بھی بنا تھا تو اس پر بھی انہوں نے کافی وہ کی ہے۔ اس کے علاوہ عامر کیانی کا کوئی رول نہیں ہے تحریک انصاف میں، وہ نہ کوئی سیاستدان ہے، نہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے سیاستدان کا، وہ ایک پراپرٹی ڈیلر کی طرح پارٹی کو چلا رہے ہیں ابھی بھی، اور کچھ لوگوں کے کہنے پہ ان پہ مبینہ طور پہ الزام بھی ہے کہ ٹکٹ بھی خرید و فروخت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے پارٹی ایک سیٹ بھی نہیں نکال سکی راولپنڈی کینٹ میں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے حوالے سے، اور چیف جو آرگنائزر ہیں سیف اللہ نیازی، ان کا کہا جا رہا ہے مستقبل بھی داؤ پہ ہے۔ سینیٹر تو وہ بن گئے تو شاید وہ چیف آرگنائزر نہ رہیں، یا یہ عہدہ ہی ختم کر دیا جائے اور تمام صوبوں میں الگ سے عہدے رکھے جائیں۔ اور اس میں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے شاید وہ جو ہے وہ تمام ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی مختلف طرح کی جو ہے نا وہ الزامات موجود ہیں۔ لیکن اب سردار تنویر الیاس کے لیے پریشانی یہ بن گئی ہے کہ ان کے قریبی ساتھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے جو چاہنے والے تھے وہ خود بری طرح سے پھنس رہے ہیں، ہو سکتا ہے علی امین گنڈا پور کو بھی تبدیل کر دیا جائے، تو یہ 2 جو آپ کے قریبی ہیں جن کے اوپر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے، پارٹی میں بھی انویسٹمنٹ کی ہے، تو کہیں غلط میسج عمران خان تک نہ چلا جائے۔ تو سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں سکے۔ ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں کابینہ میں نہیں بیٹھوں گا، اور یوں وہ کل بھی کابینہ میں نہیں بیٹھے، اور کہا جا رہا ہے کہ آج یا کل کوئی بیٹھک ہے ان کی سیف اللہ نیازی اور ان لوگوں کے ساتھ، اور ایک تھرڈ پارٹی نعمان شاہ جن کے ساتھ پراپرٹیز کی ڈیلیں بھی ہوتی رہتی ہیں، وہ اپنا جو ہے وہ سروسز دیتے ہیں اس معاملے میں، اور F7 میں کبھی کبھی وہ اپنے گھر میں کھانے پہ بلاتے ہیں، وہاں پہ ان کی آپس میں ملاقاتیں کرواتے ہیں، تو یوں وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں، بیچ بیچ میں وہ اپنی بھی جو ہے وہ سروسز لینے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اینی ہاؤ، سردار تنویر الیاس کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کی چاچی ہیں شاہدہ صاحبہ، وہ ہیں میر اکبر خان ہیں، علی شان سونی ہیں، اکبر ابراہیم کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بیسیکلی ناراض وہ ہیں جو ہے وہ وفاقی حکومت اور جو نیازی صاحب ہیں وزیر اعظم، ان سے ناراض ہیں، اس لیے وہ اس بیلٹ میں چلے گئے ہیں، ادروائز وہ رسول سلطان کے گروپ میں ہوا کرتے تھے۔ پھر کل بڑے فیصلے بھی کیے گئے ہیں، وہ فیصلے کیے گئے ہیں جس پر عموماً یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ فیصلے ہیں جو آج 1 سال بعد ہوئے ہیں، یا 3 سال بعد بھی یہ فیصلے ہوتے رہیں گے۔ یہ اس طرح کی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ ایک تو یہ کہا گیا کہ جناب مظفر آباد، میرپور، راولاکوٹ میں سیف سٹی پروجیکٹ جناب وہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب جو شوٹر ٹنل ہے اس کی تعمیر کا جو کام ہے وہ فیصلہ ہوا ہے، اصولی فیصلہ کر لیا ہے، لیکن یہ بھی کہا جائے کہ جو اڈھاک پر راجہ فاروق حیدر کے دور میں جو بندے بھرتی کیے گئے ہیں اس پر ایک فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ان سب لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور فاروق حیدر پر بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو کچھ کیسز ایسے ہیں جس کی وجہ سے ان کا معاملہ جو ہے وہ احتساب بیورو کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، تو یوں ایک انڈر پریشر رہیں گے فاروق حیدر صاحب اگلے 5 سال، تو جیسے کہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت تو یہ جو چل رہا تھا معاملہ، انہوں نے جاتے جاتے بہت سے لوگ غلط کام کیے ہیں، اور وہ ان کے جو غلط کام ہے وہ ان سے پکڑنے کی کوشش کی جائے گی۔
تو یوں ایک تو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں سردار تنویر الیاس صاحب کے جو 5 بندے ہیں یعنی پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیوان چغتائی صاحب اور ماجد خان وہ دونوں ان کے گروپ سے نکل گئے ہیں. اس سے پہلے کوئی 9 گروپوں کی بات کی جاتی ہے. کچھ لوگ شاید یہ کہہ رہے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم اندر بیٹھ کے گیم کرتے ہیں، آپ باہر بیٹھ کے کچھ کریں، ہم اندر مینج کرتے ہیں، آپ باہر جو ہے وہ مینج کریں، کسی وقت ضرورت پڑے گی تو ہم اندر سے بھی معاملات کو دیکھتے ہیں. تو یوں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ماجد خان ہیں، دیوان چغتائی ہیں، اور اسپیکر جو ہیں وہ چودھری انوار الحق، وہ لوگ ہیں جو اندر بیٹھے ہیں، اور جو باہر 5 لوگ ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں. یوں 8-9 لوگ موجود ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا سردار تنویر الیاس کے لیے وہ آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن سردار تنویر الیاس کو فی الحال پریشانی یہ ہے، ان کو جو میسج ملا ہے سیف اللہ نیازی کی طرف سے یا علی امین گنڈا پور یا عمر کینی کی طرف سے کہ فی الحال ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کسی قسم کا رسک لیں. اور اگر نیکسٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک شٹ اپ کال دے دی گئی ہے ان کی طرف سے، اور ایک اویئرنس میسج بھی دیا گیا کہ اگر کل سردار خان نیازی جو اس کے حوالے سے جو ہے سیف اللہ نیازی یا ان میں سے کسی سے بھی خان نے پوچھ لیا کہ سردار تنویر الیاس کو کیا معاملہ ہے، اور اگر انہوں نے نوٹس لے لیا تو پھر ہمارے لیے بھی مسئلہ بنے گا، اور یہ نہ ہو کہ سردار تنویر الیاس جو ہیں ان کو پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے. ابھی تک یہ چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی تھی. باقی جو بھی چیزیں اپڈیٹ ہوں گی وہ ہم انشاءاللہ آپ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بہت شکریہ.